السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر کیا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے، آئیے آج کے درس میں یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کے خیر سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، وہ سب سے بڑا محروم ہوا۔ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی سورہ قدر میں یہی ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے قرآن کو اسی رات یعنی قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات کو لے کر کے۔ اور یہ رات فجر تک پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا تھا، یعنی قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور رمضان کے مہینے میں رات کے وقت نازل ہوا، اور وہ رات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، شب قدر کی رات میں نازل ہوا، جسے ہم لیلۃ القدر شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزت پر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت نے نازل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً بیت العزت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاتے رہے، لیکن پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل کر دیا گیا تھا۔ اسی قرآن نازل کرنے کی وجہ سے اس رات کی یہ فضیلت بڑھ گئی۔ گویا اگر ہم دیکھیں تو یہ رمضان کا مہینہ اور اس میں یہ لیلۃ القدر کی رات کی جو قدر و منزلت ہے وہ قرآن کی بدولت ہے، یعنی قرآن کی اہمیت کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں یا ان راتوں میں قرآن کی تلاوت کس قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر دیا، دوسرے اسی رات میں اللہ رب العزت اپنے تمام امور دنیا کا فیصلہ کر کے، اندازہ کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے، یعنی کہ انسان کا اگلے دن آنے والے دنوں میں وہ کیسا ہوگا، اس کے اعمال نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، اس کی موت ہوگی یا زندہ رہے گا، ان تمام باتوں کا فیصلہ اللہ رب العزت اسی رات میں کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے قدر کی رات یعنی اندازے کی رات بھی کہتے ہیں، اور اسے قدر کی رات یعنی قدر و منزلت کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ تنگ ہو جانے والی بھی رات ہے۔ اس رات میں اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے کہ پورا زمین و آسمان فرشتوں سے بھر جاتا ہے، اسی لیے اس کو تنگ ہو جانے والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے تو بھی وہ اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس رات میں عبادت کرنے والا ثواب حاصل کر لے گا، کیونکہ 1000 مہینے تک اگر کوئی شخص لگاتار عبادت کرے تو بھی وہ اتنی عبادت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس 1000 سال میں اس کو کھانا پینا اور سونے کا بھی ٹائم ہو جائے انکلوڈ ہوگا اس وجہ سے۔ لیکن یہ ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک رات میں عبادت کر لے تو گویا 1000 مہینے تک مسلسل اس نے اللہ کی عبادت کی، اور 1000 مہینہ اندازہ اگر لگایا جائے تو 83 سال کچھ مہینہ بنتا ہے،
جتنی یعنی اتنے سال تک آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی فجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کے علماء نے معنی بتائے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت میں بندے مشغول ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے، پوری رات امن اور سلامتی والی ہوتی ہے۔ اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، اس لیے تم ان کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی وہ 5 طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ 5 طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کو حکم دیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ 27ویں رات کو ہی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور 27ویں رات کی فضیلت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہو، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں تلاش کرنا ہے، یعنی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، 5 راتیں جاگ کر کے تمہیں عبادت کرنی ہے، تو ہمیں ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ 5 راتوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اب اس رات میں جو مخصوص عبادت ہے، جو مخصوص دعا ہے، وہ کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں اللہ سے، کون سی دعا مانگوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی دعا، ایک لائن کی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم اس رات میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہیں، کوشش یہ کریں خاص طور سے کہ اس رات میں ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہو، تراویح جماعت کے ساتھ ہو، تراویح نہ چھوٹنے پائے، اور اس کے بعد نفلی نمازوں کے ساتھ ساتھ اور قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکی، اور اس 10 نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جانے والا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا ورد کرتے رہیں، اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے، یہ رات اللہ سے مغفرت کرنے کی رات ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے اور جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ اس رات میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس رات کو مس کر دیں یا اس رات کو ضائع کر دیں تو ہم 1000 مہینوں تک لگاتار عبادت میں رہنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ہم کھو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی رات میں ہمارے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے، اسی رات میں ہماری نیک بختی یا بدبختی یا جنتی جہنمی ہونا، موت یا زندگی موت کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ رات ہمارے لیے اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جس رات میں ہمارے لیے فیصلہ ہونا ہے، ہم اس رات میں پوری رات اللہ کے سامنے توبہ استغفار میں اور اس کے ذکر و اذکار میں گزار دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ اس نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا کہ اس کا بندہ صرف ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینوں تک گویا اس نے عبادت میں گزارا، ایسا مانا جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی محبت کو نہ ٹھکرائے۔ اور دوسرے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، اگلا شب قدر ہمیں ملے نہ ملے، اس وجہ سے اس شب قدر کو، ان راتوں کو ہم بڑے ہی مستعدی کے ساتھ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، توبہ استغفار کریں،
تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائیں اور جنت میں داخلے کا ہمیں پروانہ مل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان راتوں میں توبہ استغفار کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔